الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على ملة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك أو كما قال السلام. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، بہت سے فضائل ملے، بہت سی برکات ملی، بہت سے دین کے احکام میں آسانیاں ملی اور بہت سے معاملات کے اندر دین کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سہولتیں دی۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے احساس اس امت کو دیے ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دیے گئے۔ ان اعزازات کے اندر اور اس رحمتوں کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپس کے اندر اخوت کے رشتے میں جوڑا۔ یہ چیز جو ہے دینی اعتبار سے پوری دنیا کے جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ کہیں تورات کے اندر یہ بھی آیا کہ یہودی کا بھائی ہے، کہیں انجیل کے اندر یہ نہیں آیا کہ عیسائی کا بھائی ہے، اور اسی طریقے پر اور آسمانی صحائفوں میں یہ بات نہیں آئی، اور نہ ہی دنیا کے باطل مذاہب ہیں اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ان کے پیشواؤں نے ایسا کوئی رشتہ نہیں دیا۔ کہیں یہ نہیں آیا کہ سکھ کا بھائی ہے اور ہندو کا بھائی ہے، بدھ مت کا بھائی ہے۔ یہ بات دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں، یہ بات صرف اسلام کے اندر ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ،
کہ مومنین یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اسلام نے اخوت کے رشتے کے ساتھ ان کو جوڑا، جیسے کہ بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس کا ہمدرد ہوتا ہے اور اس کا احساس کرتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا احساس کرتا ہے اور دوسرے مسلمان سے ہمدردی رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایسے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک دوسرے کا احساس کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں رکھی اور اخوتیں رکھی۔ احد کے میدان کے اندر کئی مسلمان زخمی تھے، تو ان کو جب پانی پلانے لگے تو دوسرے مسلمان نے زخمی حالت میں پانی کے لیے آگ کی، تو اس زخمی مسلمان جو کہ خود شہید ہونے والا ہے، اس نے دوسرے مسلمان کو پانی پیش کر دیا اور دوسرے مسلمان نے تیسرے کو پیش کر دیا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ 7 آدمی وہ اسی طرح شہید ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے کو پانی پیش کرتے رہے۔ ایسی مثال دنیا کے اندر اس سے پہلے شاید نہ ملی ہے اور نہ ہی قیامت تک ایسی مثال دوبارہ مل سکتی ہے کہ موت کا وقت ہے اور تکلیف کی شدت ہے اور اس میں بھی دوسرے مسلمان کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود تنگی کی حالت میں ہو، خود تنگی کی حالت میں ہو۔ مہمان نوازیوں کے اندر بھی یہی رنگ نظر آ رہا ہے کہ خود بھوکے سو رہے ہیں اور دوسروں کو وہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ مہمان نوازی کے اندر بھی یہ رنگ ہے اور پڑوسیوں کے جو ہے وہ خیال کے اندر بھی یہی رنگ نظر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک بکری کی سیری جو ہے وہ چلتے چلتے واپس اسی گھر کے اندر آ گئی کہ ہر ایک نے دوسرے کو پیش کر دیا کہ شاید اس کو ضرورت ہو، اس کو ضرورت ہو، اس کو ضرورت ہو، اور چلتے چلتے واپس اسی گھر کے اندر آ گئی۔ تو ایسی مثالیں یہ حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے، اعمال صالحہ کی برکت سے اور ایمان کی برکت سے ایسے واقعات وجود کے اندر آئے ہیں کہ عقل انسانی ان واقعات کو سوچ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس انسان کو خود حاجات لگی ہوئی ہیں اور خود ضروریات اور مسائل کا شکار ہے اور وہ اس طریقے پر دوسرے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھائی چارگی کر رہے ہیں، تو وہ مثالیں قائم ہوئی دنیا کے اندر کہ ان مثالوں کی دوبارہ نظیر پیش کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ مہاجرین مدینہ آئے تو اب ساری جائیدادیں مکہ کے اندر رہ گئی، گھر مکہ میں ہیں، مال و دولت مکہ میں ہے، مال اولاد مکہ میں ہے، اب مدینہ میں آ گئے۔ مدینہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مدینہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے
کیمپ نہیں لگوائے کہ مہاجرین کا کیمپ لگا دو، یہ الگ کیمپوں میں رہیں گے اور انصار اپنے گھروں کے اندر رہیں گے، یہ ترتیب نہیں بنے جیسا کہ آج دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اخوت اور بھائی چارگی کی ترتیب بنائی۔ اب اخوت اور بھائی چارگی کی کیا ترتیب؟ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں جوڑ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے رہن سہن کا اور اس کے کھانے پینے کا تم خیال رکھو۔ اب وہ جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ انصار وہ خود ہی کما رہے ہیں اور خود ہی محنت کر رہے ہیں اور کمائی کا آدھا حصہ جو ہے وہ مہاجر کو دے رہے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ مہاجر جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ محنت کریں، ہم کیوں محنت کر کے ان کو کھلائیں، یہ بات بھی انصار نے نہیں کہی۔ تو یہ ایک جو ہے یہ ایک دوسری اصل مثال ملتی ہے مہاجرین اور انصار کے آپس کے اندر اخوت کی۔ حضور علیہ السلام نے کہ ابوبکر کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا، عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا، صحابہ کو اسی طرح جوڑتے رہے۔ تو یہ مثالیں جو ہے یہ صرف ایمان کی برکت سے ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔ ایمان کی برکت سے انسان کے اندر ایک جذبہ اور اٹھتا ہے، وہ صرف ایمان سے اٹھتا ہے، وہ روحانیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ روحانیت اپنے جذبات ظاہر کرتی ہے جب روح پاکیزہ ہوتی ہے، ایمان سے، عمل صالح سے جب روح پاکیزہ ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر کے جو ہے جذبات ظاہر کرتی ہے۔ ایمان اترتا چلا گیا اور اندر کی روحانیت والے اعمال وہ وجود میں آتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک زمانے تک لڑنے والی قومیں کلمہ پڑھتے ہوئے ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب یہ کیسے اس کلمے نے اندر میں کیا انقلاب پیدا کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ ہے ہی انسان کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا کلمہ، یہ اندر میں انسان کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے، خیالات بدل دیتا ہے، جذبات بدل دیتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے۔ اب ایک ہی جذبے سے جو ہے وہ جی رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ اب یہ جذبہ صرف ایمان سے پیدا ہو سکتا ہے، یہ مال سے پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ اخوتیں جو ہیں یہ مال سے پیدا نہیں ہوتی۔ مال تو آپس میں لڑاتا ہے۔ آج عدالتوں کے اندر چلے گئے، ان سے پوچھیں کہ کتنے کیس ہیں جو صرف بھائی بھائیوں کے آپس میں، 2 مرلے مکان کے، 1.5 مرلے مکان، بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے پہ کیس کیے ہوئے، ایک دوسرے کی جائیدادوں پر قبضے کیے ہوئے۔ تو جب ایمان جو ہے اندر سے رخصت ہوتا ہے پھر نفسانی جذبات ابھرتے ہیں۔ آج دنیا جو ہے وہ نفسانی جذبات کے اوپر جی رہی ہے، ایمانی جذبات کے اوپر نہیں جی رہی۔ ایمان ہوتا ہے تو حالات اس کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایمان دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، ایمان دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ گھر والوں کو جو ہے وہ روز تلقین کرتے تھے کہ بھئی پڑوسیوں کے ہاں کچھ بھیجو، جو پکایا بھیجو، پھر پوچھتے تھے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا۔ اب حضور علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہوئے تھے اور بتایا ہوا تھا کہ پڑوسی جو ہے مجھے مازال جبرائیل یوصینی، جبرائیل علیہ السلام مسلسل مجھے وصیت کرتے رہے پڑوسیوں کے حقوق کی، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا
کہ کہیں میراث کے اندر بھی پڑوسی شریک نہ ہو جائے، کہ میراث کے اندر شریک ہو جائے گا تو جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے معاملہ ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیال رکھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ یہ بات 3 دفعہ فرمائی۔ جب حضور نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جس سے انسان جو ہے مومن ہی نہیں رہتا۔ کہ حضور فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے۔ اب اتنی جو ہے احادیث اور اتنی وصیتیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پڑوسی میں کچھ بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھیجا تو بھیج دو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پڑوس میں کون سے صحابی رہتے ہوں گے جس کا اتنا خیال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ پڑوس میں یہودی رہتے ہیں، یہودی رہتا ہے، وہ چونکہ پڑوسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا اتنا خیال کر۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اے بھائی دوستو، ہم نے تو دین کے مزے چکے نہیں کہ دین کے مزے کیا ہوتے۔ جب دین ہوتا ہے تو کس طرح وہ دنیا جنت بن جاتی ہے۔ جب معاشرے کے اندر اور خیالات کے اندر، جذبات کے اندر دین ہوتا ہے تو اس کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اور دین کے بغیر وہ صرف نفسانی جذبات ہیں، اور نفسانی جذبات کے اندر صرف اغراض ہوتی ہیں، اس کی اخلاق کے اندر بھی اغراض ہوتے ہیں۔ اب ایک تاجر ہے، وہ ایک گاہک آتا ہے تو گاہک کو چائے پلا رہا ہے اور وہ بوتل پلا رہا ہے، تو کیا خیال ہے وہ اس گاہک کے ساتھ کوئی بڑا گہرا تعلق ہے؟ نہیں، غرض ہے کہ مجھ سے یہ خرید لے گا۔ تو اخلاق اغراض کے ساتھ نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی قومیں ہیں اور وہ اچھے کوئی خیالات کا اظہار کرتی ہیں انسانی ہمدردی کے، تو ان کے پیچھے کچھ اغراض ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کے بغیر اخلاق پیدا ہو جائے۔ کیوں کہ اخلاق کے اندر صرف ایک غرض ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو، اخلاق کے اندر، اور وہ غرض جو ہے، وہ چیز جو ہے وہ ایمان کے بغیر پیدا ہو نہیں سکتی۔ اب کافر جو ہے وہ کیسے کہے گا کہ اللہ راضی ہو جائے؟ اس کے دل کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایمان جو ہے وہ خیالات تبدیل کرتا ہے، جذبات تبدیل کرتا ہے اور اعمال تبدیل کرتا ہے، اعمال تبدیل کرتا ہے۔ تو مدینہ کے اندر ایسا ماحول تھا کہ اس ماحول میں کلمہ پڑھتے ہی وہ جذبات خیالات خود بخود پیدا ہو جاتے تھے کہ ماحول وہ ایسا تھا۔ آج وہ چیز پیدا کرتے کرتے برس ہاں برس لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان نیت کرے صرف برس ہاں برس وہ خیالات وہ جذبات پیدا کرتے کرتے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ماحول نہیں ہے۔ ماحول سے انسان دین پر چلتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضور علیہ السلام کے صدقے سے
جو بات اس امت کو ملی ہے وہ اخوت ہے. یہ دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر نہیں. یہودی کا بھائی ہے یہ بات تورات میں نہیں ہے. عیسائی کا بھائی ہے یہ بات انجیل میں نہیں ہے. یہ بات جو ہے اس میں نہیں ہے, انجیل کے اندر نہیں ہے, دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن مسلمان کا بھائی ہے, یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے. انما المؤمنون اخوة, مومن آپس کے اندر بھائی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمن كجسد واحد, مومن وہ ایک جسم کی طرح ہے. ان اشتقى عینه ان اشتقى كله, اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آنکھ سے کہے کہ تو اپنا آرام کر لے اور جسم جو ہے وہ آنکھ جو ہے وہ تکلیف برداشت کرے, جسم آرام کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ رات کو بے چین رکھے گا کہ آنکھ کو تکلیف ہے, حالانکہ آنکھ ایک چھوٹا سا حصہ ہے. میرے بھائی میرے دوستوں, اسی طرح مومن دوسرے مومن کا احساس کرتا ہے. اگر ایک جسم جو ہے ایک جسم کا حصہ احساس کرنا چھوڑ دو, آپ پاؤں میں جو ہے وہ ٹیکا لگائیں یا کوئی تکلیف دے عمل کرے تو پورا جسم محسوس نہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ فالج ہو گیا. فالج ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا, اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا. میرے بھائی میرے دوستوں, آج کی دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بیت رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ہم یہاں بیٹھ کے احساس نہیں کر رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمانی طور پر فالج زدہ ہیں. ایمانی طور پر فالج زدہ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر ایمان ہو, ایمان کی روشنی ہو اور وہ کسی مسلمان کا احساس نہ کرے. یہ بات نہیں ہو سکتی. یہ بات یہ قرآن کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوة, کہ مومن وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے. اور حدیث کیا ہوا المؤمن كجسد واحد, کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, کہ مومن دوسرے مومن کی جو ہے کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے کہ عمارت, اور عمارت کی اینٹیں آپس میں جیسے جڑی ہوئی ہیں. اب ایک اینٹ کو اکھاڑ دو تو پوری دیوار متاثر ہوتی ہے, پوری دیوار متاثر ہوتی ہے ایک اینٹ اکھاڑنے سے. میرے بھائی میرے دوستوں, اب یہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں تو آج وہ چیز ہمارے اندر محسوس. آج ساری دنیا کا کفر جو ہے وہ ایک جھوٹی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے. ہمارے پڑوس کے اندر ہندوستان ہے, وہ ماشاءاللہ روز ہی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. مر رہے ہیں مسلمان, وہ دکھا رہا ہے یہودیوں کو. عمارتیں ٹوٹی ہوئی مسلمانوں کی ہیں, وہ دکھا رہا ہے یہودیوں کی ہیں. دنیا کے اندر جو بھی جھوٹا انسان پیدا ہوگا ہندوستان اس کی پشت کے اوپر ہوگا اور امریکہ اس کی پشت کے اوپر ہوگا. تو آج یہ بے احساسی کی کیفیت جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر وہ کفر جاگ رہا ہے, کفر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہا ہے اور کفر مسلمانوں پر جمع ہوا ہے اور مسلمانوں کو احساس نہیں ہے, آپس میں ایک دوسرے کا احساس نہیں. اس مسلمان فلسطینی سے پوچھو جس نے جو ہے اپنے بچے کا ایک گھر اپنے ایک ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, دوسرا گھر اس کے دوسرے ہاتھ.
اس کے 2 ٹکڑے ہوئے بچے، اور وہ روز ایسا ہو رہا ہے، روز وہ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، روز ان کے گھر جو ہے منہدم ہو رہے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو ہمیں ان کا احساس نہیں، اور یہی بے احساسی کی کیفیت چلتے چلتے حکومتوں کے اندر ہے۔ ہماری حکومتوں کو بھی وہ احساس نہیں، وہ اپنی جو ہے کرسی کے چکر میں وہ ان کی ٹینشنیں ہی کچھ اور ہیں، ان کی ٹینشنیں کچھ اور ہیں، ان کے اندر احساس پیدا ہی ہو نہیں سکتا کہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے 5 سال کے لیے کرسی کے اوپر آتا ہے، اس کو کسی کے دل میں مرنے کا کیا احساس؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ انسانی احساس وہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے، ایمان احساس دلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلے، من مشى مع ظالم، جو ظالم کے ساتھ چلے تاکہ ظالم کو تھوڑی سی تقویت مل جائے، فرمایا کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ظالم کا ساتھ دے، اور صرف اس کو تقویت دینے کے لیے چل رہا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے پاکستان کے اندر کتنے مسلمان ہیں وہ یہودیوں کے جو ہے کوئی ایجنٹ بن کر بیٹھے ہوئے، وہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ بیٹھے، وہ مسلمانوں کے گیت گاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ یہودیوں کے بول دیے۔ ایک بہت بڑا سکالر ہے، وہ باطل میں بٹھایا ہوا ہے کرسی کے اوپر، اب وہ ان دنوں میں کیا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، وہ کہہ رہے تھے جہاد تو اب ہے بھی نہیں اور تم اب جہاد کر بھی نہیں سکتے، یہ تو حکومتوں کے جو ہے کام ہے، لہذا جو ہے اس طرح کی سوچ رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ جیلمی مرزا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اندر سے جذبہ جہاد جو ہے وہ ختم کر، جہاد ایک حقیقی چیز ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر اس کا جذبہ ہے، چاہے حکومتیں کیسی بھی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن اور حکومتیں یہ جدا ہو جائیں گی، تو حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ چلانا، حکومتوں کے ساتھ نہ چلانا۔ حکومتیں کبھی کیسی ہوتی ہیں، ان کی کیسی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کے دل کے اندر تو ایک مسلمان کا احساس، یہ تو ایمان کی برکت سے ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ یہ احساس ختم ہو جائے کہ اندر سے ایمان ختم ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے، احساس خود بخود ختم ہو جائے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آج بھی اگر کسی کے اندر احساس ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے ہے، اور اگر احساس نہیں ہے تو وہ ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایمان نہیں، ایمان تو جو ہے احساس دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا جس میں ایک دوسرے کا احساس ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 50 دن مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کروں، ایک دن کا اعتکاف اس کا اجر جو ہے 3 خندقیں جو ہے جہنم سے ایک انسان دور ہو جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر۔ اور نبی علیہ السلام کا اعتکاف کرنا، خود اعتکاف کرنا، پھر مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا، حضور فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ ایک جو ہے پریشان حال مسلمان کی میں اس کو حوصلہ افزائی کروں۔ یہ نبی علیہ السلام ہمیں یہ دین سمجھا رہے ہیں، ہمیں یہ دین سمجھا رہے ہیں کہ آج گناہوں کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو ہمارے اندر سے ظلمتیں بھر گئی، جو روزمرہ زندگی کے اندر ہم ایک طرف نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، ایک طرف جو ہے وہ کفر کا طریقہ ہے،
کفر کی زندگی ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر روز کفر کی زندگی پہ چل رہے ہوتے ہیں. جب کسی دن جو ہے یا کسی عمل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ نبی کے خلاف کر دیا. یہ احساس نہیں ہوتا. تو ہم جب ساری زندگی گزر گئی اس طرح کرتے کرتے تو آج اس کا نتیجہ جو ہے نکل رہا ہے. آج دو نتیجے دنیا کے اندر سامنے آ رہے ہیں. دو نتیجے. جن لوگوں نے عرصے دراز تک اپنے گھروں کو دین کی ہوا نہیں لگنے دی، اپنی نسلوں کو دین کی ہوا نہیں لگنے دی، اور بلکہ جو ہے وہ کبھی مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، مسلمان اس طرح ہوتے ہیں، دیکھو یورپ والے ایسے ہیں، امریکہ والے کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ اس طرح نظر آئے. اور کبھی جو ہے وہ علماء کو برا بلا کہتے ہوئے نظر آئے، اور کبھی مسجدوں کو مدرسوں کو برا بلا کہتے ہوئے نظر آئے. تو آپ معاشرے کے اندر اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ آج ان کی نسلیں جو ہے وہ دین سے ایک طرح کی نکل چکی ہے. یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. ایمان والے جب ایمانی زندگی پر چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات ان کی اولادوں پر، نسلوں پر پڑتے ہیں، نسلوں کے اوپر پڑتے ہیں. اور جب بے ایمانی کی زندگی جو ہے اس پر عرصے دراز سے چل رہے ہیں تو آپ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ کتنے بڑے دین حق کو جو ہے چھوڑ کر آپ اپنی مرضی خواہشات کے اوپر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 60 سال آپ نے گزار دیے. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بیٹیاں جو ہے وہ کفر کے لباس میں نظر آ رہی ہیں، اور بیٹے جو ہے وہ جو ہے کفر کے دندناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مزاج کے اوپر. ایک نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے. اور دوسرا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر مسلمان ختم ہو جائیں، اس قسم کے مسلمانوں کو اس مسلمانوں کا ایک ذرے کا بھی احساس نہیں ہوگا. یہ اس کا دوسرا نتیجہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا انما المؤمنون اخوة. مومن وہ آپس میں بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، لیکن جو ایمان پر چلا نہیں ہے وہ بھائی کیسے بن سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا المؤمن کجسد واحد، کہ مومن وہ ایک جسم کی طرح ہے، وہ ایک دوسرے کا احساس کرتا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہونا، یہ بھی کفر کا مزاج ہے، یہ ایمان کا مزاج نہیں. تو ہم اپنے مزاجوں کو ٹٹولتے رہا کریں کہ ہم کس مزاج کے اوپر چل رہے ہیں. ہمارے نبی کی بات تو جھوٹی ہو نہیں سکتی، نعوذ باللہ، ہمارے نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. یا تو آپ نے اسلام کا روشنی اتنی اپنے اندر سے ختم کر دی ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میرے اندر ایمان کی روشنی بھی ہے کہ نہیں ہے، احساس نہیں ہو رہا. یہ پھر جو ہے آپ کفر کے مزاج کے اوپر آ چکے ہیں. دو ہی نتیجہ، ورنہ حضور کی بات کیسے غلط ہو سکتی؟ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم یہاں بیٹھ کر ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن احساس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ سے کروائے گا، احساس کروائے گا. آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کے اندر احساس ہے، آپ ان کے ساتھ تعاون بھیج رہے ہیں، یہ آپ کے اندر احساس ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ یار میں نے تعاون بھیجنا ہے تو میں کہاں سے بھیجوں، کون سی اس وقت جماعت ایسی کام کر رہی ہے، یہ آپ کے اندر احساس ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، جب دونوں ہی کام نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر احساس نہیں، آپ احساس کی موت مر چکے ہیں. تو اس کے لیے تو پہلے تو مردہ سے کیا کہیں کہ بھائی وہ فلاں مسلمان ٹوٹ رہا ہے، آپ اس کی مدد کرو، وہ تو مرا ہوا آدمی ہے.
قبرستان میں جا کے کسی کو کہیں آواز لگاؤ، آؤ بھائی تم تو فارغ بیٹھے ہو، ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، آؤ سارے مردے آ جاؤ بھائی فلاں جگہ پر جہاد ہو رہا ہے۔ تو مردوں سے انسان کیا کرے؟ مردوں سے کیا توقع لی جائے؟ مردوں سے کیا توقع لی جائے؟ میرے بھائی اور دوستو، کفر جو ہے وہ اپنے کفر کے لیے بے چین ہے، اور مسلمان اپنے مسلمان کے لیے بے چین نہیں۔ مسلمان اپنے مسلمان کے لیے بے چین نہیں ہے، اور کفر جو ہے وہ کفر کے لیے بے چین ہے، کہیں ہماری چھوٹی سی چھوٹی ہے عربوں کے اندر کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر یہ ختم ہو گئی ہماری پالیسیاں ختم ہو جائیں گی، وہ اس کے لیے بے چین ہے۔ لیکن ہمیں میرے بھائی اور دوستوں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہمیں بے چین نہیں کر رہی، کیونکہ ہم اندر کی احساس کی موت کو مر چکے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ دیکھو پیاس جب انسان کو لگتی ہے تو انسان کو بتایا نہیں جاتا کہ یار تمہیں پیاس لگی ہے پانی پی لو۔ وہ پیاس خود پانی کی تلاش کرتی ہے، پانی کو طلب کرتی ہے، پانی کو طلب کرتی ہے۔ احساس جو ہے وہ اندر کا احساس خود جستجو کرتا ہے، خود کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو اگر ہم مر ہی چکے ہوئے ہیں تو پھر کیا احساس اور کیا احساس نہ کرنا، پھر کیا رہے گا؟ ہم تو مر چکے ہیں۔ تو اللہ سے یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں، یہ کوئی کاروباری حالات کیا ہے، وہ ملک کے حالات کیا ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ بڑے آئے اور بڑے چلے گئے، اس طرح کا احساس کرتے ہوئے بڑے چلے گئے، یہ کوئی زندگی نہیں۔ ایمانی موقفوں پر جینا، ایمان کے اوپر جینا، ایک دن کا زندگی بھی جو ہے وہ بڑی اس کی ویلیو رکھتی ہے۔ ایک دن کی زندگی وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص جو ہے وہ آیا اور بکریوں کے روزے اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں قتال کروں یا اسلام لے آؤں؟ آپ نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لے آؤ پھر قتال کرو۔ یا رسول اللہ یہ بکریوں کا کیا کروں؟ ان کو چھوڑ دو یا اپنے مالک تک پہنچ جائیں۔ بکریاں پہنچ گئی، اب ایک دن ملا ہے اور جہاد کے اندر شریک ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ تو اب ایک دن اس کو کروڑوں اربوں سال کے لیے جنت میں لے کے چلا جائے گا، ایمان کا ایک دن۔ میرے بھائی اور دوستوں، معصیت کے 70 سال، گناہوں کے 70 سال، کفر مزاج کے 70 سال، 100 سال آپ کو مل گئے، اس کے بعد آپ قبر کے اندر چلے گئے، کیا ہوا؟ اس جیسے دنیا کے اندر لاکھوں جانور آئے ہیں مر گئے ہیں، اس دنیا کو فرق پڑا؟ اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر صرف جینا، یہ کوئی زندگی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا مسلمان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کبھی بھی۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بڑے ہیں، مسلمان کو تو احساس کے لیے پیدا کیا۔ جہاد اسی احساس کا نام ہے، جہاد اسی احساس کا نام ہے، ہمدردی اسی احساس کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا المؤمن کالمؤمن کجسد واحد، یہ احساس ہے۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، پاؤں محسوس کر رہا ہے، یہ احساس ہے۔ پاؤں سے کہنا کہ ذرا دوڑ کر دکھا دو، وہ نہیں کہتا نہیں میری آنکھ کے میرے جسم کا ایک حصہ ہے آنکھ، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، میں دوڑ نہیں سکتا۔ پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، پاؤں سے کہو ذرا دوڑ کر دکھا دو، وہ نہیں دوڑے گا، پیٹ میں تکلیف ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، تکلیف بے چین مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، جن سے اللہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اور رات اس طرح کروٹیں بدلتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ کیا ہوتا ہے آپ بے چین رہتے ہیں؟ تو میں کہ جو مجھے حاصل ہے اگر وہ تمہیں مل جائے تو پھر جاگنے والے دو ہو جائیں، پھر تو بھی اسی طرح رات کو بے چین رہا کر۔ امام احمد سے اور رات کو اٹھتے تھے اور وضو کرتے، کچھ لکھتے پھر سو جاتے، پھر اٹھتے پھر کچھ لکھتے کچھ سو جاتے۔ تو کسی نے کہا کہ جو ہے آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟
کہا کہ لوگ سو گئے ہیں ہم پر اعتماد کر کے، اور اگر ہم بھی سو گئے تو پھر لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہوتی ہے زندگی، یہ ہوتا ہے جینا لوگوں کے لیے، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ جینا ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے۔ واقعتاً یہ بات ہے، ہم احساس کی موت مرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں اتنا الجھا دیا گیا ہے غفلتوں کے اندر، بے دینی کے اندر، مال و دولت کی لالچ کے اندر اور ضروریات کے اندر۔ ہم اس سے نکلیں گے تو ہم اگلا کوئی کام سوچیں گے۔ ہم اتنے الجھ گئے ہیں اس کے اندر، وہ اٹھاتے چلے گئے، ہم الجھتے چلے گئے، چلتے چلے گئے اور چلتے چلے گئے، اور آج پیچھے کیا حاصل ہوا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ بالکل ظلمت ہی ظلمت نظر آ رہا ہے، پیچھے ہے ہی کچھ نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آگے تو موت ہے، اور موت کے بعد اللہ سے ملاقات، آپ کی کہانی ختم ہو جائے۔ تو دنیا میں آئے ہیں، کچھ کر کے جاؤ۔ ایک اس کے لیے، امت کے لیے احساس کا ایک آنسو، وہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ قیمت دلائے گا، آپ 1000 سجدے سے اللہ کے کوئی مقرب نہیں بن سکتے۔ 1000 سجدے سے اللہ کے کوئی مقرب نہیں بن سکتے، جو آپ ایمانی سوچ سے ایک مسلمان کے لیے ایک آنسو آپ اپنا ٹپکائیں۔ ہم اللہ کے آگے رو بھی نہیں سکتے کہ اللہ امت کے اوپر رحم فرما، ان لوگوں پر رحم فرما، ان کی مدد کر۔ ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ سے اپنی موت ہی مانگ لیں کہ اللہ ہمیں دنیا سے ہی اٹھا، پھر ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ نصیب کرے، ہمیں یہ احساس نصیب کرے، ہمیں وہ زندگی نصیب کرے جس میں ایمانی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے کہ ایمان کا یہ ماحول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ